اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، میں اگرچہ اس آیت کریمہ اور اس کے اندر قبلہ کے ذکر پر پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن دوستوں کا احباب کا خیال ہے کہ اس کو مزید واضح کیا جائے، قبلہ کے معنی مفہوم کو کھولا جائے۔ ان کے حکم کی تعمیل میں دوبارہ یہ بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ سیقول السفہاء من الناس، اے نبی ان قریب کہیں گے سفیہ لوگ، بے وقوف لوگ، بے عقل لوگ، بے سمجھ لوگوں میں سے کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ محمد علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو کس نے پھیرایا ہے؟ ما ولاہم، کس نے پھیرایا ہے؟ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس پر تھے وہ، کانو تھے وہ، جس قبلے کے اوپر تھے وہ، اس سے مراد یہ ہے تھے وہ سے کہ جتنے اگلے انبیاء تھے، جبکہ یہ معنی نہیں کی جا رہی۔ اب کے وقت میں اس معنی سے لوگوں کا ذہن، توجہ علم حدیث نے تبدیل کیا ہے۔ علم حدیث نے مشہور کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینے آئے تو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پاس قریب کرنے کے لیے، فکری طور ان کا تعاون لینے کے لیے ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے، مکہ کو چھوڑ کر یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیثوں میں مشہور ہے، جبکہ یہ ما عن قبلتہم التی کانوا علیہا کی معنی یہ نہیں ہے۔ کانو کے اندر جو ضمیر جمع کا ہے، غائب کا ہے، یہ نبی اور اس کے ساتھیوں کے طرف نہیں ہے، یہ ضمیر ہے اگلے انبیاء کے طرف، کہ یہودیوں نے سیقول السفہاء، ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ آپ کو طعنہ دیں گے کہ آپ کو کس نے پھیرایا ہے اس قبلہ سے جس پر اگلے نبی تھے۔ تو حدیثوں نے اس کی معنی کو موڑ دے کر کے کہا کہ نبی نے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت نماز پڑھنی شروع کی یروشلم کی طرف۔ یہ نبی کی توہین ہے۔ علم حدیث نے نبی علیہ السلام کو گویا کہ یہودیوں کی چاپلوسی، چمچہ گیری کر کے دکھایا ہے۔ یہ علم حدیث والے مسلمان تو ہے نہیں، مسلمان ہوتے کہ نبی علیہ السلام کو یہ طعنہ دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے فی الفور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہمارا نبی ایسے کیسے کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ ہم نے نبی اور اس کی امت کو تو وسطاً، مرکزی امت بنایا ہے۔ مرکزی امت کی معنی کہ ساری دنیا کے لیے میرے آخری نبی کا میسیج ہے، پیغام ہے، خطاب ہے، وہ ساری دنیا کو مخاطب کر کے یہ دین قرآن پیش کر رہا ہے، وہ ایسے کیوں کرے گا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور وہ مرکزی حیثیت ملی ہے تاکہ تم ذات انسان کے اوپر شاہد ہو جاؤ، ان کے نگران بن جاؤ۔ تو یہ نگرانی تمہاری نمازوں سے تو نہیں ہوتی، نگرانی تو قرآن کے قانون سے ہوتی ہے کہ کون اس کتاب کی دعوت پر چل رہا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، امت والے وسطاً، مرکزی امت ہو، اور تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت والے سارے نگران ہیں لوگوں کے اوپر،
یعنی آخری امت، آخری نبی کی آخری امت مرکزی امت ہے. مرکزی امت کا کام کیا ہوگا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سارے لوگوں پر نگرانی کرو. اور وہ نگرانی آج ہم سے، مسلم امت سے نہیں ہو رہی. اور اللہ نے فرمایا تم ساری دنیا کے نگران بنو، میرا محمد تمہارا نگران بنے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا رسول تمہارے اوپر نگرانی کرے. اور جو یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ قبلہ سے مکر گئے ہیں، پھر گئے ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. یہ اس لیے کہ جو قبلہ جسے تو اختیار کے، ما کنت علیہ، تو جو مکے سے لے کر ان کے پاس آنے تک جس قبلے پر تو ہے. قبلہ کی معنی ہے فکری نظریاتی نصب العین. فکری نظریاتی نصب، دیواریں نہیں ہیں، کوٹھا نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے. قبلہ سے مراد جو نماز جس کے طرف تم پڑھتے ہو یہ جھوٹا قبلہ ہے. مکہ موجودہ مکہ بھی جھوٹا جعلی، اس کے اندر یہ چورس جو کپڑے کے غلاف میں عمارت بنی ہوئی ہے یہ بھی جعلی جھوٹی. قبلہ تو ہے کہ تیرا نصب العین، تیرا نظریہ جس کے اوپر تو تھا، اب تک ان کے جھگڑے کرنے تک تو تھا اور ہے. لنعلم، یہ اس لیے ہے کہ لنعلم من یتبع رسول، ہم نے آپ کو دنیا بھر کا قائد، دنیا بھر کا پیشوا اس لیے بنایا کہ دیکھیں کہ من یتبع رسول، ان میں سے کون ہمارے رسول کی تابع داری کرتا ہے. اس لیے یہ یروشلم والے ہیں، تو کائنات کا ہے. یہ تل ابیب کے ہیں، تو ساری دنیا کا ہے محمد. اب تجھے اس ساری دنیا کا پیشوا بنایا، تیری سارے انبیاء کے مقابلے میں حیثیت عالمگیر انٹرنیشنل بنائی. اس لیے بنائی تاکہ دیکھیں کہ یہ اپنے علاقائی شریعتوں کو چھوڑ کر عالمگیر شریعت کی طرف تیرے پیچھے آتے ہیں یا نہیں آتے. ہم نے اس لیے تجھے یہ دین دیا، یہ قبلہ دیا، ہم نے دیا ہے اس لیے کہ تو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، جملہ انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے. تو ان کا بھی آزمائش اور امتحان ہم کر رہے ہیں. اور تجھے جو یعنی سارے یعنی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے. تو اب یہ تیرے پیچھے نہیں آ رہے. یہ تو مکے مدینے کے یہودیوں نے اس معنی سے نبی پر طنز کی تھی کہ تو جو ہے علاقائی نبی کیوں نہیں بن رہا، اور تو اگلے نبیوں کی طرح قوموں کا، مخصوص قوموں کا نبی بن کر کیوں نہیں بات کر رہا. یہودیوں کے طنز کی یہ معنی ہے. حدیثوں نے اس معنی کو بگاڑ کر کے کہا ہے کہ تو یروشلم کی طرف منہ کیوں نہیں کر رہا، حالانکہ یہ معنی قطعاً نہیں ہے ان آیات کی. جبکہ سارے مترجمین قرآن یہی معنی نکالے بیٹھے ہیں کہ نبی نے ہجرت کے وقت 15 مہینے 16 مہینے 1.5 سال یہودیوں کی طرف، یہودیوں کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. نماز تو تھی نہیں اسلام میں، آج تک نہیں ہے، شروع سے اسلام میں نماز ہے ہی نہیں. تو بات ہے نظریاتی. قبلہ یہاں فکری مراد ہے، نظریاتی مراد ہے. قبلہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ دیواروں کی طرف منہ کرو نماز پڑھو. نماز تو پرشن لفظ ہے، نماز کے معنی ہے آگے کے سامنے جھکنا. یہ غلط ترجمہ ہے جو مروج ہے آج کے تراجم میں. میں آؤں گا اس بات پر، اس سے ایک آیت آگے بتا رہا ہوں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول کو قد نرا تقلب وجهك في السماء
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اے رسول، اے میرے نبی، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں تو سرگردان ہے، تو پریشان ہے، تقلب وجہ کا، تیرا توجہ فی السماء آسمان کی طرف مجھ سے رابطے میں ہے کہ مجھے مکہ فتح کریں۔ آیا ہے مدینے میں تو، لیکن انتظار ہے کہ مجھے مکہ کب فتح کرا رہے ہو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تم دل چھوٹا نہ کرو، جلدی تجھے والی بنائیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اس ہیڈ کوارٹر کا جو ترضاها تو اس کے لیے پسند کرے، اس کو پسند کرتا ہے، تیرا پسندیدہ ہیڈ کوارٹر، تیرے ابا ابراہیم کا مرکز تجھے قبضے میں دلائیں گے، مشرکین مکہ کو شکست دلائیں گے، تو دل چھوٹا نہ کر۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی ہو تیری یہ دھن، تیری یہ لگن رہے کہ میں مدینے آیا ہوں، عارضی آیا ہوں، مجھے مکہ فتح کرنا ہے، مجھے واپس آنا ہے، جدھر بھی ہو۔ حیث ما کنتم وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں بھی ہو، مدینے کے جس قبیلے سے بھی ملو، جس گاؤں میں بھی جاؤ، جس بستی میں بھی جاؤ، جن لوگوں سے ملو، ان کو کہو کہ ہمارا ساتھ دو، ہمیں مکہ فتح کرنا ہے۔ میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ علم حدیث کے گند نے مدینہ کے اندر نبی کے کردار کو اتنا غلیظ کر کے پیش کیا ہے کہ العیاذ باللہ، ہمیں تو وہ باتیں حدیثیں دہرانے بھی شرم آتی ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں کہ بخاری نے کیا لکھا ہے کہ یہ عربوں کے قبائل میں جاتے تھے، ان کے عورتوں کو فتح کرنے کے بعد استعمال کرتے تھے، اور استعمال کر کے اس کو کنواری کے نام سے بیچا کرتے تھے منڈیوں میں۔ اس نبی کی بات اللہ کر رہا ہے کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیری توجہ آسمان میں میری طرف ہے کہ مجھے مکہ فتح کرا کے دے۔ اور حدیثوں نے کیا تو نبی کا تعارف گندا کر کے پیش کیا ہے، اور ہمارے علماء کرام کو عقل نہیں یا علم نہیں یا شرم نہیں، جو وہ حدیثوں والے تعبیر سے نبی کو مدنی زندگی میں وہ متعارف کراتے ہیں۔ حدیثوں والے تعارف میں تو نبی گویا کہ عورتوں کو لونڈی بنا کر کے تجارت کرنے کی، لونڈی بنانے کے بعد زنائیں کر کے ان کو کنواری کہنے کی باتیں حدیثوں نے لکھی ہیں۔ میں عمران خان جو وزیر اعظم ہے، اس کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے نعرہ لگایا ہے کہ ہم مدنی انقلاب لا چکے ہیں، تو مدینے والے دور میں نبی علیہ السلام کے کردار کی جو توہین علم حدیث کے اندر موجود ہے، ابھی بھی مدارس میں وہ گند پڑھایا جا رہا ہے، تو تیرے اس نعرے کے لیے مولویوں کی جو نصاب تعلیم ہے وہ تو اس کا رد کر رہی ہے، اس پر تو قدم کیوں نہیں اٹھاتا؟ اور تم میں دم نہیں ہے، تیرے اوپر بھی چوکیدار ہیں جو تجھے مجبور کریں گے کہ مولویوں کو کچھ نہ کہو، ان کو ان کے ڈھب پر چلنے دو۔ تو شجرا تم سمجھ جاؤ۔ مجھے یہ بات کرنی تھی کہ قبلہ جو ہے، قبلہ جسمانی کہو، جسمانی نہیں ہے، یہ فکری ہے۔ قبلہ دیواروں کا نہیں ہے، قبلہ عمارت کا نہیں ہے، قبلہ فکری ہے۔ مانا کہ نبی علیہ السلام، دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ فرعون نے بندش لگائی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام جب آزادی کی تحریک مصر میں چلا رہا تھا تو ان کے اجتماعات پر بندش تھی، ان کے میٹنگوں پر بندش تھی،
ان کے جلسوں پر بندش تھی، پارکوں میں، چوکوں میں، میدانوں میں کوئی بنی اسرائیلی اکٹھا نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاتَّخِذُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَہ، گھروں میں میٹنگ کرو، گھروں کو ہیڈ کوارٹر بنا دو، گھروں کو مرکز بنا دو، گھر تمہارے آزادی کے مرکز بن جانے چاہیے، چھپ کر کے بھی کام کرو۔ تو قبلہ کی معنی یہ ہے کہ فکری مرکز، نظریاتی مرکز۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سیقول الصفحاء میں قبلہ بتا رہے ہیں کہ دشمن طنز کرتے ہیں تجھ پر کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے ان کو موڑا ہے، کن لوگوں نے ان کو موڑا ہے جو ما کانوا علیہا، اگلے نبی جس کے اوپر تھے۔ تو اس کا ترجمہ بگاڑ کر انہوں نے کہا کہ یہ مکے سے مدینے کے شہر میں آتے وقت تو یہودیوں کے قبلے پر چلتے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں کا قبلہ تل ابیب یا جو بھی ہے اس کے اوپر نہیں چلتے تھے، نماز نہیں تھی اسلام میں، اس لیے انہوں نے یہ سب غلط معنی کی ہے۔ جو لوگ اس معنی سے یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ تو قبلہ کی معنی مجھے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی تھی، قبلہ میں تقابل مراد ہے۔ تقابل سے مراد جسمانی تقابل نہیں ہے، اس سے مراد ہے فکر اور نظریہ۔ اور جو جسمانی معنی دیوار یا کمرہ یا کوٹھا یا جو بھی کچھ کہو تم، وہ ہیڈ کوارٹر نہیں ہو سکتا جب تک اس میں فکری یعنی دار الندوہ کا ہو، مشاورت کے لیے میٹنگیں نہ ہوں، اسمبلی اور پارلیامنٹ کی طرح بحث نہ ہو، تو وہ باتیں ہیں۔ لیکن یہ معانی نبی علیہ السلام کے شان میں اس لیے نہیں کی جا رہی کہ انہوں نے نبی کو ایک ملا سمجھا ہے، ایک خانقاہی پیر سمجھا ہے۔ نبی تو سیاسی رہنما تھا، اس کی سیاسی رہنمائی میں یہ باتیں نہیں ہوتی جو کہ نماز پڑھنے سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو نماز اسلام کا خانہ خراب کرنے کے لیے انہوں نے بنائی ہے، نماز کا تعلق کبھی بھی اس بات سے نہیں ہے۔ نماز کے یعنی خلاف قرآن ہونے کی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سورت اعراف کی 205 نمبر آیت جو ہے نماز کا رد کرتی ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اب میں نے جو معنی کی اس کے دلیل میں آپ کے سامنے خود قرآن سے کہ قبلہ کیا ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ پھیرو اللہ ہے، سامنے اللہ ہے، جہاں جاؤ جہاں رخ پھیرو اللہ وہی ہے۔ اب بتاؤ تم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر کے مغرب کی طرف منہ کرتے ہو کہ اللہ ادھر ہے، اللہ نے کہا کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو گے بھی میں ادھر ہوں، شمال کی طرف منہ کرو گے کہ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ میں ادھر ہوں، جنوب کی طرف منہ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ میں ادھر بھی ہوں۔ تو اب بتاؤ کہ تمہاری نمازیں کس حکم سے اس جعلی بوگس مکے کی طرف یعنی قبلہ بنائے پڑھ رہے ہو؟ جواب دو تم۔ یہ آیت بقرہ کی 115، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ پھیرو ادھر اللہ ہے۔ تو اب تمہارا یہ مغرب کی طرف منہ کرنا، سعودی حکومت کی طرف منہ کرنا، جعلی مکے کی طرف منہ کرنا، یہ تو اس آیت کے خلاف ہوا۔ یہ آیت تو بتاتی ہے کہ قبلہ کی معنی یہ نہیں ہے جو تم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اگر تمہاری والی معنی لی جائے بھی صحیح تو اس کا تو انکار کر رہا ہے قرآن۔ قرآن جب انکار کر رہا ہے کہ تم سعودی والے مکے کی طرف منہ کرتے ہو، اللہ تو ہر طرف ہے،
تم نے ایک طرف اللہ کو معین کر کے طے کیا ہے، مشہور کیا ہے، پھر جو اللہ نے کہا کہ میں ہر جگہ ہوں، جدھر بھی منہ پھیرو گے، تو گویا کہ اللہ کی تم نے تردید کی، اللہ کے اس آیت کا تم نے انکار کیا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جتنی بھی حدیثیں تمہاری نماز سے متعلق ہیں، تمہارے قبلے سے متعلق ہیں، ساری جھوٹی ہیں، ساری بوگس ہیں، ساری خلاف قرآن ہیں۔